بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ ذہنی خاکہ: اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا۔ عبادات و معاملات کے بارے میں اس میں ہے کہ عبادات بھی ضروری ہیں اور ساتھ ساتھ معاملات بھی ضروری ہیں۔ معاملات بھی عبادت ہیں اور نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی عبادات میں ہیں۔ اطاعت گزار بننا، اللہ کی بات ماننا، حکم ماننا، ان کی اطاعت کرنا، اخلاقی خوبیوں کو اپنانا، جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا، اچھائیوں کو اپنانا۔ مقصد حیات، ہماری زندگی کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اور عبادت کا مطلب بندگی ہے۔ تفسیری سوالات: انسانی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تفسیر سے لکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہ صرف زندگی بخشی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھیں دیے ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پانی، خوراک، ہوا، ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان میرے پاس کامیاب ہو کر آئے۔ اس لیے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے پیش نظر انسان کو اب کیا چاہیے کہ وہ اپنے حقیقی مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنائے۔ زندگی کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا۔ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن پاک یہ پڑھ لیا کافی ہے، یہی عبادات ہیں۔ نہیں، یہ تمام عبادات اسلام میں اس کا جو تصور ہے وہ یہ صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ زندگی کی تمام معاملات، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا لیٹنا کیسے ہے، کسی سے ملنا کیسے ہے، ہر معاملات جو بھی ہے صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کی جائیں۔ اگر ایک انسان کاروبار کرتا ہے، اس میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا تو یہ بھی عبادت ہے۔ کر رہا ہے کاروبار، بزنس کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری کارخانہ چلا رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم محنت اور لگن کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ معاشرے میں فساد پھیلانے والے عوامل سے پرہیز کیا جائے، مثلا جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بددیانتی، ظلم اور ناانصافی سے بچنا بھی عبادت ہے۔ مختصر سوالات: عبادت کی لفظی معنی کیا ہے؟ عبادت کی لفظی معنی ہے بندگی یا غلامی کرنا، یعنی جس طرح غلام اپنے آقا کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے حقیقی آقا کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، حقیقی مالک اللہ تعالی کا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 2، ہماری عبادت کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ہماری عبادت کا فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار میں کوئی کمی نہیں۔ عبادت و معاملات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادا کرنا دراصل عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی انسان کو
اسی لیے تیار کرتے ہیں۔ خالی جگہیں عبادت کے معنی بندگی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اہم عبادات ہیں۔ تمام اخلاقی خوبیوں کو اپنا لینا بھی عبادت ہے۔ اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرنے سے پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ ٹرو فالس، صحیح غلط؟ آپ کے معنی آقا کے ہیں؟ نہیں، آپ کے معنی بندہ، غلام کے ہیں۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، آقا نہیں بلکہ غلام۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حقیقی محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، صحیح۔ اسلام چند عبادات کا مجموعہ ہے، چند نہیں بلکہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ عبادات، معاملات، ہر چیز اسلام کے اندر آتی ہیں۔ حلال رزق کمانا عبادت نہیں، الکاسب حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یہ تو عبادت ہے۔ تمام برائیوں کو ترک کر دینا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دینا، ختم کر دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے امور عبادت میں شمار ہوتے ہیں؟ ان کے گرد دائرہ سے لگانا ہے یا سرکل لگا دیں، اس طرح کوئی لائن لگا دیجیے۔ حلال رزق کمانا اصل میں یہ بھی عبادت ہے۔ سچ بولنا بھی عبادت ہے۔ اپنے ہم جماعت کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ راستے سے نقصان دہ چیز ہٹانا یہ بھی عبادت ہے۔ والدین کا کہنا ماننا یہ بھی عبادت ہے۔ نقل کرنا جو ہے یہ عبادت نہیں ہے۔ چوری کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ چغلی کرنا یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ اور پڑوسیوں کے بچوں سے لڑنا یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ تو جو عبادات ہیں ان کے گرد سرکل یا دائرہ لگانا ہے، یا اس کو انڈر لائن کر دیں، یا صحیح کیسا نشان لگا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ایکٹیویٹی اور پورا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔